اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہمارا اصلی یہ ہے کہ جماعت مخالفین کا عقیدہ آپ لوگوں کی خدمت میں بتایا جائے کہ جماعت مخالفین کے ہاں والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و منزلت ہے. مقام و منزلت یہی ہے کہ وہ نستجیر باللہ جہنم میں نستجیر باللہ. دیکھیں محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ایک بات جو فریقین کے درمیان مجمع علیہ ہے، متفق علیہ، دونوں فریقوں کا اس پہ اعتقاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرے وہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب بیان کرے، چاہے ان کے بدن مبارک میں ان سے کوئی عیب نسبت دے دے، یا ان کی کوئی خصلت میں، یا ان کی کوئی فعل میں، یا ان کے کوئی قول میں یا ان کی نسب میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاب ہے، اور اس پہ وہی احکام جاری ہوں گے جو شاتم پہ جاری ہوتے ہیں. یاد رکھو یہ تو بات یہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، خود ان کے اعلام نے اقرار کیا، تو ان کے نسب پہ کفر کی نسبت دینا، کفر سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہے نہیں، کوئی عیب ہے نہیں. یہ خود شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے اعلام سب دین سے نکل جاتے ہیں، ان کے اور جو بھی ان کے عوام میں سے بھی اسی عقیدے پہ جائے وہ بھی دین سے نکل جاتا ہے. سن رہے نا؟ اس بات کو دیکھو، اس بات یہ بڑا نقطہ اہم ہے. میں پہلے اس سے پہلے کہ ان کا عقیدہ ثابت کروں، یہ اس بات پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیب ان کی نسب میں ملحق کرنا یہ گستاخی اور شتم ہے، اور گستاخ اور شاتم کا جو ہے حکم کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری کے کتاب بدء الخلق میں کہ قال ابو ہریرہ سے، حدیث نمبر 3193، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ شتمنی ابن آدم. مجھے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. گالی دیتا ہے. کس بنی آدم کو دیکھا ہے کہ اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کیسے گالی دیا؟ اور گالی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے گالی دے دے. گالی کون سا ہے؟ یا رب بتاؤ. اما شتم فقولہ ان لی ولدا. ہاں، بنی آدم مجھے جو گالی دیتا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہے. یہ میرے لیے گالی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نقص ہے. دیکھیں، اللہ کا بیٹا ہونا یہ گالی ہے. اللہ اس حدیث میں ہے کہ گالی ہے. کیوں گالی ہے؟ کیونکہ اللہ سے آپ نے نقص کو ملحق کیا ہے. وہ اس کے لائق شان نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے، البتہ بخاری مسلم کے رب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بھئی اس کا ناڑا ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کے داڑھی ہے، بال ہیں، داڑھی تو نہیں ہے، وہ کیا ہے، چکنا ہے، کئی ہاتھ ہیں، تو بھئی حالت تناسلی بھی ہوگا. بیٹا ہو بھی سکتا ہے نا. اب نہیں ہے، شادی نہیں کیا، اگر سیٹنگ کرے حور العین سے، ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا تھا نا مولوی حبیب سے کہ آپ کے رب تو اس کے سب اعضاء ہیں نا، اگر وہ سیٹنگ کرے حور العین سے بغیر شادی کے نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا نا. سنا آپ نے؟ بہرحال تو فرمایا کہ میرا یہ گالی یہ ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء السادس تالیف ابن حجر الاسقلانی، چاپ دار الفکر 2007 میں چھپیا. ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ، صفحہ نمبر 332 ہے. یشتمنی ابن آدم، بنی آدم مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، میری گستاخی کر رہا ہوتا ہے. والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. شتم کی تعریف کرو ابن حجر. شتم، گستاخی، گالی، شتم اصل بولتے ہیں گالی کو، فحاشی کو. شتم وہ ہے کہ آپ ایسی وصف لے کے آئیں جو نقص کا، نقصان کا، عیب کا مقتضی ہو، عیب ثابت کر رہا ہو. آپ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے لیے عیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جسم جسمانی بن جاتا ہے، اور جسم جسمانی اللہ کے لیے عیب ہے، خالق ہی نہیں ہے پھر تو. اچھا،
ان کے دوسرے اعلام نے بھی یہی کہا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری الجزء الخامس عشر طبع دار الفکر محمود عینی صفحہ نمبر 110 میں یقول اللہ شتمنی ابن آدم شتمنی الشتم هو توصیف الشیء بما هو ازراء ونقص. شتم وہ ہے کہ آپ کسی چیز کا مرتبہ نازل کر دیں، اس کے لیے نقصان اور عیب کو نسبت دے دیں. لا سیما فیما یتعلق بالغیرہ. اللہ 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 اللہ، بالخصوص ایسی بات جو غیرت سے متعلق ہو. اللہ 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 اللہ. نقص، ایسا نقص جو بالخصوص غیرت سے، عزت سے، اس سے متصادم ہو، اس کے متناقض ہو، اگر ایسا وصف آپ نسبت دیں بالخصوص اس کو، وہ تو گالی ہوتا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن حجر، اللہ کی لعنت تیرے چہرے پر، تو نے یہ حدیث تو تو نے دیکھی بخاری اور مسلم میں. نہیں، تو نے تو یہ حدیث دیکھی بخاری اور مسلم میں کہ تو، اور پھر اجماع بھی تم لوگوں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا، ان کے والدین ماجدین جہنمی، کافر، مشرک ہے. تو تمہیں کیسے ذہن میں نہیں آیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہو، بالخصوص اس مسئلے میں جس میں غیرت کا تعلق ہے؟ کس کو غیرت نہیں ہے اپنے والدین سے؟ ہاں، والدین سے غیرت نہیں ہے. وہ مولوی آیا تھا اس یہاں پہ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا نا، قیوم صاحب کو میں نے پوچھا، کہتے آپ کے والدین کو اگر کوئی کافر کہے گالی نہیں؟ کہتے نہیں جی گالی نہیں. دیکھا آپ نے نا؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ ارے شیعوں کو مزہ نہیں آ رہا جناب، شیعوں کو مزہ نہیں آ رہا ان مجالس میں. شیعوں کو مزہ کیا آتا ہے؟ علمی مباحث نہ ہو نا، وہ جو ذاکرین کو سناتے ہیں اوٹ پٹانگ، اس میں ان کو مزہ آتا ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف القاضی عیاض الیحصبی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 214 میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسے کہتے ہیں؟ عیب کسے کہتے ہیں؟ سب یعنی گستاخی، گالی، نقص، عیب، من تعریض او نص، کنایے کے طور پر ہو یا تصریح کے صورت میں ہو. اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عیب بیان کرتا ہے، یا تصریح کرے یا کیا کرے، کنایتن، اشارہ میں یہ بات سمجھا دوں. اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا ہے جو بھی شخص، ملاحظہ کریں، جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے دے، یا اس کا عیب بیان کرے، یا اس کی ذات میں کوئی نقص ملحق کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی نقص، یا ان کے نسب شریف میں، او نسب ہی، یا ان کے نسب میں، اور کفر سے بڑا کوئی ہے؟ ان کے کوئی ہے بڑا عیب کفر سے، شرک سے، نجاست سے، یا ان کے دین میں، ان کی دینداری میں کوئی عیب ملحق کرے، یا خصلۃ من خصالی، یا ان کی کسی عادت میں، کسی خصلت میں، کسی بات میں وہ اس طرح کوئی عیب ملحق کرے. او عرض بھی، یا تصریح نہ کرے، اشارتن، کنایتن کہہ دے یہ بات. سبحان اللہ. اور یہ فرقہ لوگوں نے اجماع کیا بھائی، تصریح کے ساتھ اجماع کیا. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، کہتے ہیں فَهُوَ السَّابُّ لَهُ، ایسا شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. والحکم فیہ حکم الساب، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، یہ کافر بھی ہے اور یہ اس کا قتل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَهَذَا كُلُّهُ اجماع من العلماء، یہ سب علماء کا اجماع ہے. وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، سب مجتہدین کا فتویٰ، من لدن صحابہ الى حلم جر، صحابہ کے زمانے سے آج تک یہ اجماع کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں. جی صحیح، الحمدللہ. اپنی کفر پہ اعتراف کر لیجیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. اجماع کس بات پہ کیا ہے؟ جو چاہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، چاہے کوئی نقص ان کی نسب میں نسبت دے دو، یہ ایسا شخص کافر ہے، واجب القتل ہے. اور یہ سب کا اجماع، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں. صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اجماع جاری ہے.
صحیح ہے نا؟ اور صحیح ترجمہ کیا نہیں ترجمہ کیا؟ یہ شرح شفا ہے، قاضی عیاض یحزبی کے شرح شفا، جو ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ 2001 میں چھپی ہے۔ اس میں اسی کلمات کو جب وہ شرح کرتے ہیں، میں نے کلمہ دکھایا تھا آپ کو، کیا؟ الحق به نقصا فی ذات فی نفسه او نسبه، نسبی بفتحتین، کہتے ہیں صحیح طرح سے پڑھو، 2 فتحوں کے ساتھ، کوئی اور لفظ نہیں۔ نسب سے مراد نسب ہی ہے۔ نسب سے کیا مراد ہے؟ نسب ہی مراد ہے، یعنی ان کے آبا اور امہات، جن آبا و امہات جن نسل سے وہ دنیا میں آئے۔ صحیح طرح سے پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے صحیح پڑھا ہے، ملا علی قاری صاحب، میں نے صحیح پڑھا، غلط نہیں پڑھا۔ یہ کتاب المحلى لابن حزم الظاہری، جزء 11، طبع ادارت المنیریہ بمصر، صفحہ نمبر 412، کہتے ہیں کہ ان من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او نبیا من الانبیاء او ملکا من الملائکہ فهو بذلك القول كافر سواء اعتقده بقلبه او اعتقد الایمان بقلبه۔ کہتا ہے کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شتم کرے، شتم کا سب کرے، اس کا مطلب کیا ہے شتم کا؟ وہی جو کوئی عیب ملحق کرے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ماں بہن کی گالی دے دے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں بہن کوئی ایسا عیب ملحق کرے، وہ کیا ہے؟ وہ شتم ہوتا ہے۔ جو بھی جس کی زبان سے نکل آئے، چاہے اس کا عقیدہ ہے یا نہیں، وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے کافر۔ چاہے اللہ کو گالی دے دو، چاہے نبی کو، چاہے ملائکہ کو، یا کسی بھی نبی کو۔ اچھا، یہ کتاب ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، تعلیف العلامہ المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی، طبع المجالس العلمی، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں، کراچی پاکستان میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 54 ہے۔ ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، او کذبہ، یا تکذیب کرے، او عابہ، یا عیب بیان کرے، او تنقصہ، یا ان کی ذات میں کوئی نقصان بیان کرے، ان کی نسب میں، ان کی ذات میں، ان کی خصلت میں، ان کی دینداری میں، فقد، سبحان اللہ، یہ فتوے تو دیتے ہو، پر جو تمہاری کتابوں سے جب نکالتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح خطاب کیا، عائشہ نے یہ بولا ہے نبی کو، تو پھر وہ سب بھول جاتے ہوئے اجماع ختم ہو جاتا ہے اس وقت۔ فقد کفر باللہ تعالی، ایسا شخص کافر ہے، وبانت منہ امرأتہ، اس کی بیوی بھی اس سے الگ ہے۔ اجمع المسلمون علی ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر، مسلمانوں کا اجماع کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرے وہ کافر ہے۔ شتم سے مراد کیا ہے؟ شتم میں نے بتا دیا نبی بخاری سے، حافظ ابن حجر کا جو تعریف ہے، کہ جو عیب نسبت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا۔ ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر، اور جو ایسے شخص کے عذاب اور کافر ہونے میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور پھر لگتا ہے کہ ایسا کافر جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا توبہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ مطالب کافی واضح ہیں، اس سے زیادہ ہم دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ ان کا اجماع شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور شاتم سے کیا مراد ہے یہ کافی واضح ہو چکا ہے۔